حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، پھر رزق کی تلاش مت کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو۔ وہ شخص مر گیا جو کسی دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ہر انسان کے اہل و عیال اور مال و جان کے بارے میں کم ہو جانے یا بڑھ جانے کا جو فیصلہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے۔ اگر آپ دھوپ میں زیادہ بیٹھتے ہیں تو تمہاری رنگت کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اگر آپ روٹی کے بعد پانی پیتے ہیں تو موٹاپا جلد آئے گا۔ اگر آپ نہاتے وقت تیل لگاتے ہیں تو بدن کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کھانے کے بعد سوتے ہیں تو چربی بڑھنے لگے گی۔ جو انسان اللہ کی معرفت میں اپنی رائے قیاس پر اعتماد کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ زبان درازی گمراہی اور نادانی ہے، اور فخر کرنا قدر و منزلت کو گھٹاتا ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح بادلوں کی چھاؤ آنی جانی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی آنی جانی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، خون مت کرو، ریاضت کرو، چوری نہ کرو، غلام لونڈی اور مال کا لالچ نہ کرو۔ تم اپنی قوتوں کو فضول کاموں میں ضائع کرو گے تو بعد میں ہمیشہ افسوس کرو گے۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں، یہ دنیا میں تو وہاں پر اپنا دین محفوظ کر لیں۔ اولاد کو زمانے جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو و انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہو گیا وہ رات اچھی تھی۔ اس دن میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے مردوں کے دوش بدوش عورتیں بھی آگے نہ بڑھیں۔ ذخیرہ اندوز اور منافع خور قوم کے جسم کو مہلک مرض بنا کر کاتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو نیست و نابود کرنا ہر شہری کا کام ہے۔ اگر عشق عقل کی رہبر نہ ہو تو وہ کبھی منزل نہیں پا سکتی۔ مبارک ہے وہ انسان جو شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ وہ اس درخت کی طرح ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا وہ اپنے وقت پر پھیلتا ہے، اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ جو کرے گا وہ بڑھے گا۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ موٹاپے کا شکار عورت ہے، صرف نہار منہ کلبنجی کا ہے، دبلی ہو جائے گی۔ تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سرگوند نہ، سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلو اور مزاج کی غربت کی غیر فانی اور آرائش سے آراستہ ہو۔ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہے۔ قوانین قدرت سے سرتابی کرنے والے انتقال قدرت سے اپنے کو محفوظ نہ سمجھے۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مصیبت کا اعادہ کرنا ہے،
اور 3 یوم کے بعد تعزیت کرنا دلیل محبت ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 8 دانے کالی مرچ کے لے، ان پر 21 بار یا مالکو، 21 بار یا رازقو، 21 بار واللہ خیر الرازقین، اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارے، اور 2 دانے کر کے کسی کاغذ میں لپیٹ لے اور گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دے، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ عورت، فقیر اور گھوڑا کبھی کسی کے دوست نہیں ہوا کرتے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے یعنی نور خدا، اور باقی سب کچھ غیر موجود ہے۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسے پیدا ہونے والا بچہ ہے یا مرنے والا انسان ہے تو سکون پیدا ہو جائے گا۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔